اور جامعہ کے اساتذہ، طلباء عزیز، کہ آج کی اس ہماری پروگرام ایک خاص طرح کی شناخت اور اہمیت حاصل ہے، اور تو اس لیے کہ ہمارے جامعہ میں گزشتہ مہینے 4 اکتوبر 2025 کو ایک سالانہ جلسہ بنانے ہوگا، جس میں جمعیت طلباء لاکھ کے طلباء نے اپنی کارکردگی اور اپنی علمی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تینوں زبانوں میں انگریزی، عربی اور اردو میں تقاریر پیش کی تھی، مکالمہ پیش کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ نعت شریف سے سامعین کو محسوس کیا تھا طلباء نے۔ اسی کی مناسبت سے آج کا یہ ہفتہ واری پروگرام اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ جن طلباء نے اس موقع سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریح انعامات سے ان کو نوازا جائے، تاکہ ان کا بھی حوصلہ بڑھے، اور جو ان کے علاوہ جو طلباء ہیں آئندہ کے لیے بھی ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو کہ جب تک ان کو موقع ملے گا تو وہ بھی اپنی صلاحیت کا اور اللہ تعالیٰ نے جو استعداد دی ہے اس کو مظاہرہ کرنے کی ہمت کریں گے، اور پوری دل جمعی کے ساتھ اور پوری حوصلہ مندی کے ساتھ اور پوری جرات کے ساتھ پروگراموں میں شریک ہوں گے۔ آج ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ حضرت مولانا بیات الدین صاحب رحمانی صدر مدرسین کی جانب سے طلباء کے لیے کچھ تشریحی انعامات ہیں، جس میں حضرت مولانا شاکر عمیر صاحب معروفی کی کتاب تکبیر تکریمہ سے سلام تک اور سیرت خلفائے راشدین طلباء میں تقسیم کی جائے گی۔ یہ انعامات حضرت مولانا کے دست مبارک سے طلباء میں تقسیم ہوں گے۔ میں بڑے ادب و احترام سے مولانا سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ طلباء میں انعامات تقسیم کریں۔ یکے بعد دیگر طلباء کے نام پکارے جا رہے ہیں، جن طلباء کے نام آئیں وہ اپنا انعام آ کر مولانا سے حاصل کریں۔ سب سے پہلے محمد حسان دورہ حدیث، اس کے بعد ابو عبیدہ مولوی قوم، جنہوں نے قرأت کی تھی پروگرام میں۔ حسان نے نظامت کے فرائض انجام دیے تھے۔ محمد زید عالم اول، جنہوں نے نعت پڑھی تھی۔ اب اس کے بعد تقریر کرنے والے طلباء کا نام پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے نعمان فیصل دورہ حدیث، سعید الرحمن عالم اول، مسابقہ بھی کرو۔ محمد زید دورہ حدیث، پرویز احمد حجی۔ انگریزی میں تقریر پیش کی تھی، انگریزی زبان میں محمد صالح نے۔ اب وہ آئیں اپنا انعام حاصل کریں۔ محمد صالح، اب میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ اس موقع پر طلباء کے سامنے اپنے ناصحانہ الفاظ سے ان کی رہنمائی فرمائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ بسم اللہ، بہت ہی خوشی کی بات ہے، کئی سالوں سے جمعیت طلباء بنان کا جلسہ منعقد نہیں ہو رہا تھا، لیکن اساتذہ جامعہ کی توجہ و صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور اس کے نتائج و ثمرات عوام میں اور سماج میں آج کی نقش ہے کہ لڑکوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ اپنی تقریر، نام، منقبت اور قیام
یہ تمام چیزیں بھرپور طریقے سے پیش کر کے طالب حاصل کی. ہمارے سامنے کرام پیش کی اور اس کا اہتمام کی بھی انہوں نے تعریف کی کہ آپ نے ہر طریقے سے پوری دلچسپی دلچسپی کے ساتھ اس کام میں شریک ہو کر اور کامیابی کی منزل تک لے گئے اور اللہ نے آپ کی خدمات کو امید ہے کہ آئندہ سال بھی جو طلبا یہاں موجود رہیں گے وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی کچھ کرتے ہوئے اور اپنی محنت آپ کی جانب سے جو لسٹ کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہوئی میں نے اس کا کر دیا اور انشاءاللہ ایک ہفتے میں وہ کتابیں آپ کے حضور میں حاضر ہوں گی. چھوٹا پڑ رہا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ جب جو ہے وہ امتحان ہو جائے سالانہ امتحان ہو جائے تو اس کو جو ہے درجہ اپنی ثانیہ میں منتقل کروایا جائے تاکہ اس کی جگہ تھوڑا سا ہو جائے اور جو کتابیں آئے تو نئی الماری کمار اس میں کتابیں کرتی ہے. اور خدا سے ہماری درخواست ہے کہ مدرسے کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے مناجات میں آپ حضرات شریک ہوتے ہیں اور بچے نہیں آتے ہیں وہ مدرسے کے وقت کا لحاظ کرتے حاضر ہوا کرے اور کا جو ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے اس میں ہر طریقے سے شریک ہوا کرے اور کوشش اس بات کی کرے کہ ہر آدمی ذرا اشارہ بھی تھا اور پہلے ہمارے دستور میں یہ بات تھی لیکن وہ نافذ نہیں ہو سکی. بالخصوص درجہ دور حدیث کے طلبا ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ابھی چھٹی جو سردی کی ہوگی اس چھٹی کے اندر اور اب سے کم وہ 30واں پارہ ہی ذکر کریں تاکہ آپ کہیں امامت کرنے جائیں مسجد کے امام بنے یا جمعہ کے امام بنے تو آپ کو بڑی اور چھوٹی سب صورتیں ازمت ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کو صورتیں یاد نہیں ہیں اور انشاءاللہ آئندہ سال کم سے کم 29 اور 30 پارہ 2 پارہ کے آپ حافظ ہو جائیں. آج آپ کو اس کی اہمیت نہیں لگے لیکن آئندہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ مدرسے نے بہت بڑا کام کیا. ایسی باتیں ہم کو جو قرآن وہ پارہ ہم کو حفظ ہو گیا کہ آج ہم ہر جگہ نماز جو ہے بہت سختوں کی پڑھا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے امامت کا مسئلہ ہے کہ یہ مسجد میں دارالقرآن میں جو نماز ہوتی ہے ہر آدمی اچھی آواز کے ساتھ امامت بھی کرے تاکہ اس کا امام کا بھی حرکت ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ اچانک کہیں نماز پڑھانا ہو تو صورتوں کی ترتیب ہو جائے اور آپ جو کانپتے رہیں. یہ سب چیزیں عوام دیکھتی ہیں. اذان بھی جو اچھی صوت رکھتا ہے وہ اچھی آواز کے ساتھ اذان پکارا کرے اذان دے. ابھی ہمارے پاس ایک مخیر لائے تھے جنہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ اگر آپ کے جامعہ میں ان چیزوں کا بھی انتظام ہو جائے تو میں اس پر انعام دینا چاہتا ہوں. آپ مقابلہ کیجیے اذان کا قرات کا اور یہ نماز کا. میں اپنی طرف سے رفیق صاحب موجود تھے کے سامنے بات ہو رہی تھی تو یہ آپ لوگ اپنے شوق سے اپنے ذوق سے اپنے محنت سے اس کام کو انجام دیں گے تو اساتذہ آپ کی رہنمائی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں. یہ چند نصیحتیں پڑھنے میں آپ محنت کیجیے. شروع میں مقامی طلبہ میں مذاکرہ میں تشریف لاتے تھے لیکن رات کو میں دیکھتا ہوں کہ مقامی طلبہ جو ہے بہت کم تعداد میں رہتے ہیں. علم کی حفاظت مذاکرہ سے ہوتی ہے ورنہ نسیان پیدا ہو جائے گا جو مسائل ہو جائے گا. اپنا قیمتی وقت نکال کر
یہ رات میں مذاکرہ کیجیے، اپنے علم کی خود حفاظت کیجیے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اساتذہ کا احترام کیجیے، احترام سے ادب سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ بے ادب رہیں گے تو کوئی چیز آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے چاہے وہ چھوٹے درجے کے اساتذہ ہو، ابتدائی اساتذہ ہو، انتہائی اساتذہ ہو، اوسط درجے کے اساتذہ ہو، ہر اساتذہ ہر استاد کا ادب و احترام طلبہ کے اوپر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کا بہت احترام فرماتے تھے۔ ان کے سامنے جب کسی اکابر کا تذکرہ ہوتا تھا تو اگر وہ پیٹ لگا کر بیٹھتے تھے تو اطمینان سے پیٹ چھوڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کا نام دیا گیا تو آپ کر بیٹھ گئے، کہا یہ ہمارے بڑے علماء ان کے ادب کو تقاضا یہ ہے کہ جب ان کا نام آئے تو ادب سے بیٹھ جانا چاہیے۔ آج ہمارے اندر یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم کو دیکھتے ہیں کہ لڑکے اپنے اساتذہ کا نام بھی ادب سے نہیں دیتے۔ نام ادب سے لیا جاتا ہے، اس سے آپ کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ آپ مؤدب ہیں، ادب والے ہیں کہ نہیں۔ جب آپ اپنے اساتذہ کا نام ادب سے نہیں لیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا ادب کتنا آپ کر پائے۔ حلوائی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے تاریخ و متعلق میں کہ جب بخارا سے کسی شہر میں تشریف لے گئے تو ان کے تمام تلامذہ ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے سوائے علامہ زرنوجی۔ علامہ زرنوجی تاریخ متعلق کے مصنف ہیں اور امام ہدایہ کے شاگرد ہیں، وہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کی وجہ سے تشریف نہیں لائے۔ کچھ دنوں کے بعد علامہ زرنوجی سے ملاقات ان کے استاد گرامی سے ہوئی تو استاد نے کہا کہ آپ ملنے نہیں آئے، سب لوگ ملنے آئے۔ کہا کہ میں اپنی ماں کی خدمت میں مصروف تھا، اس لیے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ شیخ نے فرمایا کہ اس خدمت سے تمہاری عمر تو بڑھ جائے گی لیکن تمہارا حلقہ درس نہیں لگے۔ اور وہی ہوا جو استاد نے کہا تھا کہ ان کی عمریں تو دراز ہو گئی لیکن ان کا علمی حلقہ منعقد نہیں ہو سکا۔ یہ استاد کا ادب اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ اس کو مستجاب و قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ معمولی درجے کا استاد اس کی اہمیت کی کیا ہے، تو آپ کے درجے میں اسی لیے جو ابتدائی اساتذہ ہوتے ہیں وہ ماں کا درجہ رکھتے ہیں، جو انتہائی اوسط درجے کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ باپ کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ ماں آپ کی تربیت کرتی ہے، سکھاتی ہے، بتاتی ہے، تو ایسے ہی ابتدائی اساتذہ بھی آپ کو علم کے شناسی اور علم سے آشنا کرتے ہیں، تب آپ اونچے درجات کے قابل ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کو اگر معمولی سمجھیں گے تو ہم معمولی ہو جائیں گے۔ چنانچہ سہارنپور کے زمانے کے محدث حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب صدر مدرسہ مدارس سہارنپور، جو اس زمانے میں زندگی شریف ایسے پڑھاتے تھے کہ جو ہے لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے اور کتابوں میں موجود ہے کہ اس زمانے میں درس ترمذی ان سے شاندار پورے ملک میں کوئی دینے والا نہیں تھا۔ جب وہ سہارنپور پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو اپنے تمام اساتذہ سے اجازت لے کر ملاقات کر کے تشریف لے گئے، لیکن ابتدائی استاد جو تھے وہ کسی وجہ سے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ان کے ابھی تشریف لے گئے لیکن ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوئی۔ آپ پڑھنے کے لیے گئے، شہید و قدیم تھے لیکن آپ کو علم نہیں آ رہا، خود بہت پریشان تھے کہ آخر کیا بات ہو گئی کہ ان کو علم آتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بہت غور فکر کیا، اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ اس استاذ کے دل میں کوئی بات آ گئی ہو جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ ہے۔ انہوں نے معذرت کا خط لکھا اور اس میں وجہ لکھی کہ حضرت بھائی آپ کا حاصل ہوا تھا لیکن آپ سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ تو ان کے دل میں انہوں نے جواب لکھا کہ میرے دل میں یہ بات آئی تھی
کہ تمام اساتذہ سے تم نے ملاقات کی لیکن اس کو تم نے حقیر سمجھا اور اس سے ملاقات نہیں کی، ہو سکتا ہے اسی کی نبوت کا یہ اثر ہو۔ انہوں نے معافی نامہ لکھا اور کہا کہ میرے دل کی قدرت ختم ہو گئی، اس کے بعد سے اللہ نے ان کے ذہن کو کھول دیا۔ یہ معمولی استاد کی کیفیت ہوتی ہے، تو آپ سے معمولی درجے کے استاد ہو، ابتدائی ہو، اوسط ہو، انتہائی ہو، تمام اساتذہ کا احترام کریں گے تو اللہ آپ کو چمکائے گا، اور بے احترامی کریں گے، بے ادبی کریں گے تو پھر آپ رشتہ ہو جائیں گے۔ اور وہ صلاحیت ہونے کے بعد بھی اپنی صلاحیت کا آپ استعمال نہیں کر سکتے، نہ اس کا کوئی ہم مظاہرہ کر سکتے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا ہو جائے۔ اساتذہ کی برکت سے علم آتا ہے، اساتذہ کی برکت سے تربیت ہوتی ہے، بہت سی اصلاحات ہوتی ہیں، بہت سے نئے علمی طریقے بنتے ہیں، ذہنوں میں تاج تحقیق ہوتا ہے، ہماری زندگی بنتی ہے، اور اس بات کے ذریعے سے آپ اگر عالم ہیں اور یہ عارف ہے تو آپ کا فیض استاذ کو مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی توفیق دے دیں گے کہ جب ہمارے تالابسا جبال العلم ہے تو استاذ بھی اپنی محنت کرتا ہے کہ ہمیں ان کے سامنے شرمندگی کا احساس نہ ہو، تو اللہ ہمیں بھی توفیق عنایت فرماتے ہیں۔ یہ آپ کی برکت سے ہوتا ہے، کبھی آپ استاد کی برکت سے مستفید ہوتے ہیں اور کبھی جو شاگرد استاذ کے ذریعے سے شاگرد جو ہے شاگرد کے ذریعے سے استاذ کے مقامات بھی بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا اور دعوانا الحمدللہ۔ ویسے تو سبھی لوگ یہاں معزز ہیں، مکرم ہیں، مفخم ہیں، مبجل ہیں، مگر بطور خاص آج صاحب اعزاز اساتذہ میں سے انتہائی محترم و معظم شخصیت کو علیحدہ ایک اعزاز ملا ہے۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہماری فہرست میں بھی ایسی شخصیات موجود ہیں۔ نام کی صراحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان سے بہت ساری توقعات ہیں۔ امید بدرجہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ہمارے حساب سے ڈاکٹر صاحب مستفید فرمائیں گے۔ باقی آپ حضرات اپنا پروگرام جاری رکھیے، ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ 2-4-10 منٹ کے بعد آ جائیں، ڈاکٹر صاحب سے ہم لوگ ذرا فیض حاصل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھا، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز فرمائے اور ان کا علمی اور عملی فیضان تا حیات اور تا عمر جاری اور ساری رہے۔ آپ سب سے مستفید ہوتے رہیں اور ہمیں بھی استفادے کے مواقع میسر ہوتے رہیں، آمین۔ میں گزارش کروں گا اس جامعہ کے شیخ الحدیث ثانی صاحب حفظ اللہ سے کہ وہ بھی کچھ 1-2-4 کلمات آپ رکھ دیں۔ اسی طریقے سے اپنے حضرت مولانا عبدالباسط صاحب ہو گیا قاسمی سے بھی آپ بھی اظہار خیال فرما دیں۔ عزیز طلبا، بھاشا والے آدمی ان سے کہا کے بعد پرواہ کی حوصلہ افزائی تو وقتاً ہونی چاہیے، اس سے دلچسپی بڑھتی ہے، شوق بڑھتا ہے۔ بہت بہتر تو یہ ہوتا کہ اسی وقت انعام دیا جاتا، اسی پروگرام میں انعام دیا جاتا، لیکن یہاں چونکہ اس کی روایت نہیں رہی ہے جلسوں میں انعام دینے کی، یہ ایک قدم اٹھایا گیا ہے آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے پروگرام میں اسی پروگرام میں انعام دیا جائے، اور میری بھی یہی خواہش ہے، ہو سکتا ہے کہ بڑوں تک یہ بات پہنچے تو اسی جلسے میں انعام بھی دے دیا جائے، مجمع میں انعام دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بس آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ دلچسپی لیں، سبق میں بھی دلچسپی لیں، تقریر میں بھی دلچسپی لیں، اور تحریر کا بھی ذوق پیدا کریں۔ آپ کے اساتذہ میں سے بہت سے تحریری صلاحیت کے حامل ہیں، ماہر ہیں، ان کی رہنمائی میں اور ان سے اصلاح لے کر کے آپ اپنے تحریری ذوق کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اور ہر زمانے میں ان تینوں چیزوں کی اہمیت رہی ہے۔ آپ درسی صلاحیت کے ذریعے بہت محدود رہیں گے،
جیسا کہ میں ہوں. باقی آپ تحریر ابھی اس کی ترغیب دی جائے تو بر موقع بر محل تقریری صلاحیت پیدا کریں گے. عوام میں عوامی ایک بڑی خدمت ہوگی، اور اگر تحریری صلاحیت پیدا کر لیں گے تو آپ عوام اور خواص کے درمیان بھی جانے پہچانے جائیں گے، مقبول ہوں گے، اور یہ بھی ایک دینی خدمت ہوگی. اس لیے آپ تحریری ذوق بھی پیدا کریں، تقریر میں بھی دلچسپی لیں، اور سبق کی بھی حاضری ہو پابندی کے ساتھ دلچسپی لیں، اور اس کی صلاحیت بھی خاص علمی صلاحیت تو اسی سے ملے گی. علمی صلاحیت سبق سے بنے گی، تحریری صلاحیت لکھنے سے، تقریری صلاحیت بولنے سے بنے گی، لیکن علمیت جو آپ حضرات کو آئے گی وہ کتابوں سے آئے گی. اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں خارجی مطالعہ بھی کریں اور درسی کتابیں بھی مطالعے میں رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، صدر مدرس صاحب کی زبانی اور مولانا مدر صاحب کی زبانی بہت ساری نصیحتیں اور قیمتی نصیحتیں آپ طرح کے کاموں کے بس اتنی ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جلا پیدا ہوگا، علم میں جلا پیدا ہوگا، اور آپ انشاءاللہ ہر موڑ پر کامیاب ہوتے ہوئے دکھیں گے. بس میری بڑی گزارش ہے کہ آپ لوگ ان باتوں کے اوپر بہت اچھا، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. آپ لوگ اپنا پروگرام جاری رکھیے.